بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بہت سارے انسانوں کی پہچان کا ایک ذریعہ اس کے چہرے اور اس کے لباس اور اس کے مال و دولت کی بجائے اس کا رویہ ہوتا ہے۔ یہ رویہ انسان کی سب سے بڑی پہچان ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات ہی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس انسان کا ضمیر، اس انسان کا قد و قامت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رویے میں ایک بہت خوبصورت چیز ہمیں بتلائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ما کان الرفق فی شیء الا زانہ وما نزع منہ الا شانہ۔ آپ نے فرمایا اگر نرمی اختیار کی جائے تو نرمی جس بھی چیز کے اندر ہوگی اس کو مزین کر دے گی، خوبصورت کر دے گی، اور جس چیز میں سے یہ نرمی نکال دی جائے اس چیز کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ لہجہ، لوگوں کے ساتھ رویہ، لوگوں کے ساتھ معاملات اسی نرمی پر مبنی تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ نرم تھے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ان ساتھیوں کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ سخت ہوتے، کرخت لہجے والے ہوتے تو یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، یہ لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مختلف لوگ جمع ہوتے تھے، جو جان نچھاور کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی رویے کی وجہ سے تھے۔ اور یہی بات تو نبی علیہ السلام نے امت کو تلقین کی۔ آپ فرمایا کرتے تھے یسروا ولا تعسروا، دیکھو نرمی کرو، آسانی کرو، لوگوں کو مشکلوں میں نہ ڈالو۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دو، لوگوں کو متنفر مت کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ نرمی والا پہلو، آسانی والا پہلو بہت زیادہ پایا جاتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اتنے زیادہ خیرخواہ تھے کہ ایسے لوگ آپ کو بالکل برداشت نہیں تھے جو امت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ سختیاں برتیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی معروف حدیث ہے، وہ جب عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا افتان انت یا معاذ، معاذ تمہیں فتنے برپا کرنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تعین کر کے بتلایا کہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھو، سورہ بقرہ جیسی بڑی بڑی صورتیں عشاء کی نماز میں نہیں پڑھی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کبھی کبھار دعا کیا کرتے تھے، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فشقق علیہ، کہ اے اللہ جس آدمی کو میری امت کا کوئی معاملہ سونپ دیا جائے تو وہ ان کے اوپر پھر مشقت کرے، اللہ تو اس کے اوپر مشقت کر۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ بالکل پسند نہیں تھے جو امت کو مشقت میں ڈالیں، امت کو سختیوں میں ڈالیں، امت کو ایسے معاملات میں ڈالیں جن معاملات میں امت بوجھ محسوس کرے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، کہتی ہیں ما خجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ دو چیزوں کا اختیار دیتا کہ اس کو چن لو یا اس کو چن لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان دو میں سے وہی منتخب کرتے تھے جو آسان ہوتا۔ اس لیے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مشکل میں نہیں پڑتے تھے، اس لیے نہیں۔ آپ کی زندگی کا جس نے مطالعہ کیا ہے وہ جانتا ہے کہ مشقت بھری زندگی تھی، لیکن جب آپ نے امت کے لیے انتخاب کیا نا، ہمیشہ آپ نے آسانی کا انتخاب کیا۔ کتنے معاملات ایسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری امت کے لیے لازم ہوں، لیکن آپ لازم نہیں کرتے تھے۔ مسواک والی حدیث بڑی معروف ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل وضوء، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو ہر وضو کے ساتھ میں اپنی امت کو مسواک کا حکم دیتا۔ تو بہت سارے معاملات ہیں جہاں آپ کو اور مجھے بھی اپنے رویے نرم کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو مشکلات میں ڈالیں، لوگوں کو مشقت میں ڈالیں، لوگوں کے اوپر سختیاں کریں، لوگوں کے لیے بوجھ بنیں۔ لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کریں، لوگوں کے لیے اپنے دل کو، اپنے کلمات کو، اپنے رویے کو، اپنے کردار کو نرم کیجیے۔
نرم لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، نرم معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسان ہوتے ہیں، نرم معاملات خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔